بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ حضرات محترم، سورۃ بقرہ کی اس آیت سے ماقبل آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے دنیا کی تمام چیزوں یعنی روزمرہ استعمال کی چیزوں، نباتات، حیوانات یا اشخاص وغیرہ کے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اس انداز میں جتلائی کہ ان سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو کہ انہیں معلوم نہ تھے، اور انہوں نے اس سے معذرت کر لی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خداوند مذکورہ چیزوں کے نام بتا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس علمی فضیلت کے بعد دوسری تکریم یہ فرمائی کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ یہ سجدہ دراصل تکریمی تھا۔ سجدہ کے معنی ہیں خضوع اور تذلیل کے۔ اس کے انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر، اور اب تعظیماً بھی سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وقت اللہ کے فرمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے والا اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کے بعد اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے والا دونوں بدبخت ہیں اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ ابلیس نے اس سجدے سے انکار کیا اور روندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اعزاز فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ اس طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے؟ جب میں تجھ کو امر دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس ملعون نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کر کے خدا تعالیٰ کے فرمان سے سرتابی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا نافرمان ہے اور سب سے آخر تک اس نے نافرمانی کا مرتکب ہوتے رہنا ہے۔ اس کی نافرمانی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ صاد میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔
یہ قصہ سورۃ بقرہ میں، سورۃ اعراف میں، سورۃ حجر میں بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا کہ میں مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو پیدا کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا، تاکہ میری فرما برداری کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بھی اظہار ہو جائے۔ بس تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، ہاں ابلیس اس سے رکا، یہ فرشتوں کی جنس میں سے تھا ہی نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ تبھی خباثت اور جبلی سرکشی ظاہر ہو گئی۔ سوال ہوا کہ اتنی معزز مخلوق کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے میرے فرمان کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ تکبر اور سرکشی کیسی؟ تو کہنے لگا کہ میں اس سے افضل و اعلیٰ ہوں، کہاں آگ اور کہاں مٹی۔ اس خطا کار نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے غارت ہو گیا۔ حکم ہوا کہ میرے سامنے منہ جلا، میرے دربار میں تجھ جیسے نافرمانوں کی رسائی نہیں۔ اب تو میری رحمت سے دور ہو گیا اور تجھ پر ابدی لعنت نازل ہوئی، اور اب تو خیر و خوبی سے مایوس ہو جا۔ اس نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت تک اس کی مہلت دی جائے کہ وہ اس کے بندوں کو بہکائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، اس کی التجا پوری کر دی اور قیامت تک کی اس کو مہلت دے دی۔ اب کہنے لگا کہ میں تو اس کی تمام اولاد کو بہکا دوں گا، صرف مخلص لوگ تو بچ جائیں گے۔ منظور خدا تعالیٰ بھی یہی تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی اور آیاتوں میں بھی ہے۔ مثلاً سورۃ سعد کی مذکورہ آیات کے آخر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، یہ ہے کہ میں خود حق ہوں اور میری بات بھی حق ہی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ان سے یوں مروی ہے کہ حق میری طرف سے ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اور نے دونوں لفظ زبر سے پڑھے ہیں۔ صدی کہتے ہیں کہ یہ قسم ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت اس آیت کی طرح ہے، یعنی میرا یہ قول اٹل ہے کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو اس قسم کے انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا، جیسے فرمان ہے اذهب فمن تبعک، یہاں سے نکل جا، جو شخص بھی تیری مانے گا اس کی اور تیری پوری سزا جہنم ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ حکم سن کر فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ ابلیس ملعون نے نہ صرف یہ کہ حکم کی تعمیل نہ کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا اور اعتراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا کہ غیر افضل کو سجدہ کرے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے خیال میں آگ کو مٹی سے افضل سمجھا، اس لیے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ لیا۔ آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا ہی اول تو غلط ہے۔ آگ میں فساد زیادہ ہے، صلاح کم ہے، اور مٹی میں سراپا خوبی ہے جو نافع ہی نافع ہے، اور سب سے بڑی جو خوبی کی چیز مٹی میں ہے وہ تواضع اور فروتنی ہے۔ پھر کام کی چیزیں سب زیادہ زمین سے نکلتی ہیں، انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین میں ہی ہے، ہرے بھرے باغ کھیتیاں سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی وجوہ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بات مانے، حکم کی تعمیل کرے، اگرچہ اپنی سمجھ کے خلاف ہی ہو۔ حکم عالی سن کر اس میں حجت نکالنا کبر اور نافرمانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ یعنی وہ اب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہو گیا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر حجت بازی کی اور حکم الہی کی حکمت کے خلاف بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور فرمایا کہ تو اس سے اتر جا،
تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں تو تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ تو اس سے نکل جا، کیونکہ بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ جو شخص قیامت کے دن تک ملعون رہ گیا، اس کے بعد اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ غرض کے شیطان کو تکبر کھا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مدحور اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارا کیا، لیکن حکم ماننا اسے منظور نہ ہوا۔ تکبر ایسی بری بلا ہے جو دنیا اور آخرت میں متکبر کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ قرآن مجید سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس عالم بالا میں رہتا تھا، جب نافرمانی کی تو وہاں سے اتر جانے اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ وہاں اس کے اعمال و اشغال کیا تھے، اس کے بارے میں بعض صحابہ اور تابعین سے کچھ باتیں منقول ہیں جو در منصور صفحہ نمبر 50 جلد پہلے پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنا علم بے جگہ استعمال کیا اور غرور علم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہو گیا، اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب ختم ہو گئی۔ مارا گیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، بلا شبہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اور ابلیس نے قسم کھائی کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھو دوں گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ابلیس نے کہا میں ضرور اس کی ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا بجز تھوڑے لوگوں کے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے جو ابھی آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابلیس کا پرانا نام عزازیل تھا، جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا، اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کا معنی ہے بہت زیادہ شریر۔ یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی ذریت بھی شیطان ہے، اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں، اس لیے شیاطین الانس والجن بھی فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا، اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کے اور قرآنی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔